السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم قرآنی اسلوب بیان میں افعال اور اسماء کے الہی انتخاب میں چھپی حیرت انگیز حکمتوں کے حوالے سے پچھلی اقساط میں جاری گفتگو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر فاضل السمرائی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ عربی زبان میں فعل اور اسم کا انتخاب کبھی اتفاقی نہیں ہوتا، ہر ایک اپنی الگ معنوی جھلک رکھتا ہے۔ اب یہاں فاضل مصنف ہماری توجہ ایک نہایت گہرے نقطے کی طرف دلاتے ہیں۔ جب قرآن گمراہی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف صرف فعلی اسلوب میں منسوب فرماتا ہے۔ یہ انتخاب بے حد معنی خیز ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ گمراہی کوئی دائمی صفت نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ یہ مخصوص حالات میں وقوع پذیر ہوتی ہے اور صرف ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر اس کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں، اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور شک میں مبتلا ہو۔ یا ایک جگہ اسی سورہ میں ارشاد ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کافروں کو بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔ یا پھر سورہ بقرہ میں، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ گمراہی ایک عمل ہے، صفت نہیں، مشروط ہے، مطلق نہیں، عدل پر مبنی ہے، منمانی نہیں، اور کبھی بھی اللہ کی دائمی صفت نہیں۔ اس کے برعکس ہدایت کو اکثر اللہ کی طرف منسوب کرتے وقت اسمی اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ ہدایت مستقل ہے، دائمی ہے اور اللہ کی رحمت سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی ہدایت عارضی نہیں، اس کی رحمت اور ہدایت دائمی ہے، جبکہ گمراہی حالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اصلاحی نوعیت رکھتی ہے۔ لیکن جب قرآن شیطان کا ذکر کرتا ہے تو اسلوب بدل جاتا ہے۔ گمراہی کو اس کی مستقل اور قائم صفت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ القصص میں، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ یا جس طرح سورہ الحج میں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں لکھا ہے کہ جو اس کو یعنی شیطان کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا، حتیٰ کہ خود شیطان کہتا ہے سورہ نساء میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں جھوٹی امیدوں میں مبتلا کروں گا۔ یہاں گمراہی کوئی وقتی عمل نہیں رہتی بلکہ ایک شناخت بن جاتی ہے، ایک مسلسل اور ثابت حقیقت۔ یوں قرآن ایک طاقتور تقابل قائم کرتا ہے۔ ہدایت اللہ کی قائم اور دائمی صفت ہے، گمراہی شیطان کی نمایاں اور بنیادی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفرقان میں، اور تمہارا رب ہدایت دینے والا اور مددگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہاں ہدایت اسمی اسلوب میں ہے، مضبوط، ابدی اور غیر متزلزل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ المائدہ میں، اللہ اسی کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہاں ہدایت فعلی اسلوب میں ہے جو تلاش، کوشش اور اللہ کی طرف رجوع سے مشروط ہے۔ اور اللہ نہایت وضاحت کے ساتھ اعلان فرماتا ہے سورہ یونس میں، کہہ دو بے شک اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں ایک بار پھر ہدایت اللہ کی خاص اور قائم حقیقت کے طور پر بیان ہوئی ہے کہ دلوں کو نجات کی راہ دکھانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ ہدایت فعلی اسلوب میں اس وقت آتی ہے جب قرآن نمایاں کرنا چاہتا ہے، ہدایت کے عمل کو، راستہ دکھانے اور آگے بڑھانے کو، تلاش، ارادہ اور انتخاب کو، اور وقت کے ساتھ اس کی تجدید کو۔ اور ہدایت اسمی اسلوب میں اس وقت آتی ہے جب قرآن بتانا چاہتا ہے
کہ ہدایت اللہ کی دائمی صفت ہے، ایک قائم حقیقت ہے، وقت کی محتاج نہیں، اور اللہ کی ذات یا مومن کے دل میں راسخ ہے، جبکہ گمراہی اللہ کی طرف منسوب کرتے وقت کبھی بھی اسمی اسلوب میں نہیں آتی، صرف فعلی، کیونکہ گمراہی اللہ کی دائمی صفت نہیں، عدل کا اظہار ہے، ذات نہیں، مشروط ہے، مطلق نہیں۔ یہ قرآنی اسلوب اللہ کی کامل رحمت اور کمال ذات کی حفاظت کرتا ہے۔ ڈاکٹر السمرائی ہمیں نہایت نرمی سے یاد دلاتے ہیں کہ قرآن کبھی بھی اسلوب نہیں بدلتا، مگر حکمت کے ساتھ۔ ہر اسم اور ہر فعل، ہر حرکت اور ہر سکون اپنے معنی کا آئینہ ہوتا ہے۔ بس جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو صرف اس کے معنی نہ سنیں، بلکہ اس کی حرکت کو بھی محسوس کریں، افعال اور اسماء کی لے، تبدیلی اور دوام کی ہم آہنگی، کیونکہ اسی لے میں ہم وحی کی زندہ دھڑکن بھی دیکھتے ہیں اور اللہ کے کلام کی پرسکون خوبصورتی بھی۔ خوب کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اگلی قسط میں ہمارے ساتھ رہیے، جہاں ہم التعبیر القرآنی کی فصاحت، خوبصورتی اور معجزات کو مزید دریافت کریں گے۔ اللہ کرے قرآن کے الفاظ ہمارے دلوں کو منور کرتے رہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کریں، ہماری روحوں کو نرمی کے ساتھ حق، جمال اور اللہ کے قرب کی طرف لے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔